بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو، آج میں پیپلز لیبر بیورو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لیبر ڈے کو منانے کے لیے آج نہ صرف یہ فنکشن رکھا مگر مجھے بھی دعوت دی کہ میں اپنے مزدور بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لیبر ڈے منا سکوں۔ مزدوروں کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی معیشت چلتا ہے مگر دنیا بھر کا معیشت اگر چلتا ہے تو وہ دنیا کے مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے ہمارا معیشت چلتا ہے۔ اگر اشرافیہ پیسہ کماتے ہیں تو وہ مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے پیسہ کماتے ہیں۔ اگر ان کا کاروبار چلتا ہے تو مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اگر ہمارے ادارے چلتے ہیں تو صرف اس لیے چلتے ہیں کہ ہمارے مزدوروں کے خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے چلتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ بڑا سمپل ہے کہ مزدوروں کو اپنا محنت کی صلہ ملنا چاہیے، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد سے لے کے آج تک ہم مزدوروں کی یہ جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں وہ آئین دیا جس میں مزدوروں کا محنت آرٹیکل 3 میں 1973 کی آئین میں مزدوروں کا محنت اور ان کو محنت کا صلہ ملنا کا ذکر ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں مزدوروں کو سب سے پہلے حق ملا۔ ان کو نہ صرف یونین سازی کا حق ملا مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایسے اقدامات اٹھائے تاکہ ہم مزدوروں کو ان کا صلہ دلوا سکے، جیسے کہ آپ کا EOBI کا نظام ہے اور بہت سے ایسے کارنامے تھے۔ پھر جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا تو وہ تمام لیبر کے نمائندے جو ضیاء کے آمریت میں گرفتار ہوئے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسے ہی وزیر اعظم بنی تو اپنی پہلی آرڈر یہ تھی کہ وہ تمام جو لیبر کے نمائندے تھے، جو سیاسی قید تھے، ان کو رہا کیا جائے۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی جو مزدوروں کی جدوجہد ہے وہ آگے بڑھائی تھی۔ جب صدر زرداری پہلی دفعہ پاکستان کا صدر بنا تو تب 18ویں ترمیم کے تحت وہ سارے جو جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے اینٹی لیبر پالیسیز تھے، اینٹی لیبر قوانین تھے، اینٹی لیبر آئین کے شک تھے، وہ ختم کیے۔ اور 2008 سے لے کے 2013 تک وفاقی حکومت نے بھی مزدوروں کے فلاح کے لیے جتنے قانون سازی کیے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اسمبلی نے نہیں کیا۔ ساتھ ساتھ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے لیڈ لیا اور تنخواہوں میں تاریخی اضافہ دلوایا، پینشنز میں اضافہ دلوایا، یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد مزدوروں کے حقوق میں اتنا اضافہ ہوا اور ہم نے کوشش کی کہ ان کو اپنا محنت کا صلہ دلوائیں. انشاءاللہ تعالیٰ بھروائیں گے ہم. اب پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت رہی ہے اور ہم اس بات کا بھی فخر کرتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں لیبر کو امپاور کرنے کے لیے، مزدوروں کو اپنا محنت کا صلہ دلوانے کے لیے جتنے قانون سازی کیا ہے، کوئی صوبہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم نے سندھ اسمبلی نے سندھ میٹرنٹی بینیفٹس کا ایکٹ پاس کروایا 2018 میں، جو خواتین کے لیے اور مزدوروں کے لیے قانون سازی تھی. ہم نے سندھ پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ان دا ورک پلیس ایکٹ 2010 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ ویمن ایگریکلچر ورکرز ایکٹ 2019 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ایکٹ 2015 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ ڈفرنٹلی ایبلڈ پرسنز ایکٹ امپلائمنٹ ریہیبلیٹیشن اور ویلفیئر 2014 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ منیمم ویج ایکٹ تاکہ ہم یہ انشور کریں کہ مزدوروں کو اپنا محنت کا صلہ ملے، ہم نے سندھ منیمم ویج ایکٹ 2015 میں پاس کروایا. 2018 میں سندھ لیبر پالیسی، جس میں چائلڈ لیبر بھی، بانڈڈ لیبر بھی، مائن ورکرز بھی، ویمنز اینڈ اسپیشل پرسنز کے لیے بھی قانون سازی کیا گیا. سندھ انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2013 میں پاس کیا گیا. سندھ پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 2015 میں پاس کروایا گیا. The سندھ فیکٹریز ایکٹ بھی 2015 میں پاس کروایا گیا. The سندھ شاپس اینڈ کامرس اسٹیبلشمنٹ ایکٹ بھی 2015 میں پاس کروایا گیا. The سندھ ہوم بیسڈ ورکرز ایکٹ، تاکہ وہ مزدور جو گھروں میں کام کر سکے ان کو قانونی تحفظ ملے، ان کو اپنا حق ملے، وہ 2018 میں پاس کروایا گیا. پھر The سندھ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 2014 میں پاس کروایا گیا. The سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی ایکٹ 2016 میں پاس کروایا گیا. The apprenticeship ایکٹ، تاکہ مزدور اپنے جو سکلز ہے وہ آگے نئے نوجوانوں کو، نئے نسل کو ٹرانسفر کر سکے. ہم نے اپرینٹسشپ ایکٹ 2017 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ پروہیبیشن آف امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ پاس کروایا، اور ہم نے سندھ بانڈڈ لیبر ابالشمنٹ ایکٹ 2015 میں پاس کروایا. ہم نے ساتھ ساتھ سندھ آکیوپیشن اینڈ جو سیفٹی ایکٹ ہے، تاکہ مزدوروں کو کام کرتے ہوئے تحفظ ملے، وہ ایکٹ بھی پاس کروایا. مگر ہم نے اس جدوجہد کو اب آگے لے کے چلنا ہے. ہم نے جو ابھی الیکشن گزرا ہے، اس میں جو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں وعدے تھے کہ ہم نے بے نظیر مزدور کارڈ کے ذریعے تمام مزدوروں کو ان کا حق پہنچانا ہے، چاہے وہ بڑے بڑے ادارے میں کام کرے یا وہ گھر پہ کام کرے یا وہ سیلف امپلائڈ ہو. انشاءاللہ تعالی اس بے نظیر مزدور کارڈ کی طرف ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ہم نے اس کو صوبائی سطح پہ انٹروڈیوس بھی کروایا ہے، مگر اگر اس کو فعال ہونا ہے تو پھر جو وفاقی سطح پر ابھی تک لیبر کے جو وزارتیں ہیں ڈیوالو نہیں ہوئے، ای او بی آئی ابھی تک ڈیوالو نہیں ہوا، تو ہم اس طریقے سے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کو فعال نہیں کر سکیں گے
جب تک وہ تمام وزارتیں جو 18ویں ترمیم میں وعدہ کیا گیا کہ وہ 2015 تک ڈیوالو ہوں گے، لیکن آج تک ڈیوالو نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالی ہم یہ جدوجہد بھی جاری رکھیں گے. ہم حکومت وقت سے بھی بات کریں گے کہ خاص طور پہ تمام ادارے، تمام وزارتیں جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے ان کو ڈیوالو آپ کریں، مگر خاص طور پہ جو EOBI کا نظام ہے وہ صوبوں وہ ڈیوالو کیا جائے تاکہ صوبے اپنے مزدوروں کا خیال کر سکے اور ہم اپنے مزدوروں کو جو حق دلوانا چاہتے ہیں اپنا بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو. یہ بہت امپورٹنٹ قدم ہے کہ اس سے پہلے ہمیں EOBI ٹرانسفر کیا جائے. ہم ایک اور وعدہ جو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں تھا وہ تنخواہوں کے اضافہ کا تھا. تو امید ہے جلد حکومت سندھ اپنا بجٹ پیش کرے گی، حکومت بلوچستان اپنا بجٹ پیش اور وفاقی حکومت بھی بجٹ پیش کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی سندھ اور بلوچستان سے تو بہت زیادہ امید ہے کہ وہ تنخواہ میں اضافہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ PIA، بالکل PIA یا باقی جو سٹیل مل کے جو نجکاری کا سلسلہ چل رہا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا، ہے اور رہے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، وہ فعال بھی ہوئے ہیں، اور ہم نے ان تمام کمپنیز کو کامیاب کروائے ہیں. تو ہم وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ PIA کے بارے میں، نجکاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے، وہ ان کا کچھ شیئر ضرور بیچے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس ادارہ کو ہم اس ادارہ کا ترقی کا ہم بندوبست کریں، جس کا فائدہ پاکستان کا ہوگا، پاکستان کی معیشت کا ہوگا. اور یہ ایک ایسا چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم نے ہر کول میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم وہ کام کر سکے جو پاکستان کے تمام وفاقی اور صوبائی حکومت اس سے پہلے ناکام رہے. وہ تھر سے کولا نہ نکال سکے، بجلی نہیں پیدا کر سکے. جب ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا تو ہم نے وہاں اس منصوبہ کو نہ صرف کامیاب کروایا، وہاں کے عوام کو روزگار دلوایا، اور اس علاقہ اس وقت ترقی یافتہ اگر ہے تو اس لیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام کھولا تھا. اسی طریقے سے جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، ہم نے سڑکیں بھی بنائے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو، ہم نے پلے بنائے ہیں یہ انڈس پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو. تو اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور جس وزیر خزانہ کا تعریف رضا ربانی صاحب ابھی کر رہا تھا، وہ بھی ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام کو بڑا پسند کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو منائیں اس بات پہ کہ آپ نجکاری کے بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف بڑھیں تاکہ ہم اس ادارہ کو فعال بھی کر سکیں اور ہمارا معیشت کو پازیٹیولی ہم اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. جہاں PIA کا ذکر ہو رہا ہے وہاں سٹیل مل کا بھی اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سندھ حکومت کی، خاص طور پہ اس لیے زمین جو سٹیل مل کو دیا گیا وہ تو سندھ حکومت کا زمین تھا اور ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کے انپٹ کے بغیر اس ادارے کے بارے میں فیصلے نہیں لینے چاہیے. ہمارا سٹیل مل کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وفاقی حکومت
सिंध हुकूमत के साथ बैठे और हम समझते हैं कि निजकारी से बेहतर ये है कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे और ख़ास तौर पे वहाँ के मजदूरों का ख्याल रखेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की मईशत का तरक्की चाहता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि तरक्की का ये नहीं मतलब कि चंद अशराफिया के नुमाइंदे और उनके कारोबार में तरक्की हो। तरक्की का ये मतलब है कि ना सिर्फ अशराफिया मगर आम आदमी तरक्की करे, हमारे मजदूर बहन भाई तरक्की करे, फिर हम उस तरक्की को मानेंगे। जहाँ तक हमारे तंजीमें हैं, इस बात पे मैं मानता हूँ कि हमारे तंजीमें को मज़ीद फ़ाल होना चाहिए, ख़ास तौर पे जो मेरे पीपल्स लेबर ब्यूरो है। और यही वजह है कि मैंने रज़ा रब्बानी साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि ना सिर्फ सिंध के मगर वफाक भर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेबर ब्यूरोज है, जो हमारा लेबर का विंग है, उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, फाल किया जाए, एनर्जाइज किया जाए, ताकि हम मजदूरों का ना सिर्फ सही नुमाइंदगी कर सके मगर जो इनके इश्यूज है उनके उम्मीदों के मुताबिक उनके लिए जिद्दोजहद कर सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो, जी मजदूर।